نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بیٹا یہ پڑا ہوا سارا دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل مقتول دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ بابو ظلم دونا ظلم یہ ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ صفحہ نمبر 9 سے سب سے نیچے ہے۔ بابو ظلم دون ظلم، باب ہے کہ بعض ظلم جو ہے نا بعض ظلموں سے کم نہیں ہے، یعنی ظلموں کا مقابلہ اس حدیث میں آئے گا کہ بعض ظلم بعض ظلموں سے کم نہیں ہے۔ جیسے پیچھے آیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو اس میں کافر نہیں ہوتا، پھر آیا کہ بیوی اگر اپنے خاوند کی ناشکری کرے کفر کرے اس میں بھی کافر نہیں ہوتی، لیکن یہ باب ہے کہ بعض ظلم جو ہوتے ہیں نا بعض ظلموں سے کم ہیں، ٹھیک ہے، بعض ظلم بعض سے کم ہوتے ہیں۔ حدثنا ابو ولید قال کا حدثنا شعبۃ حدثنا، امام صاحب نے مختصر کرتے ہوئے نا آگے دوسری سند سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ کالا فرمایا محدثنا بشر، حدیث بیان کی مجھے بشر نے، کالا کا حدثنا محمد، حدیث بیان کی ہمیں محمد نے، عن شعبۃ عن سلیمان، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے سلیمان سے، عن ابراہیم عن علقمہ تھا، کہ میں صرف عبارت پڑھ جاتی ہوں، اس طرح پڑھیں گے ٹائم زیادہ لگے گا نا۔ وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ، عبداللہ سے، لما نزلت جب اتری یہ آیت مبارکہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملاتے اپنے ایمان میں ظلم کو یا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے۔ کالا اصحاب رسول اللہ، فرمایا اصحاب رسول نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جو نہیں ظلم کر، یعنی گناہ کر کے ہم میں سے کون ہے کہ نہیں ظلم کرتا اپنی جان پر۔ فانزل اللہ عز و جل، بس اتارا اللہ تعالیٰ عزت والے بزرگی والے نے اس آیت مبارکہ کو، ان شرک الظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ جب یہ آیت آئی کہ ہم سے یہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں یا ظلم کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ گار ہے، تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ جس طرح جو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اس میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے تو سونے نبی جی بعض دفعہ انسان کچھ سوچتا ہے لیکن کرنے میں کچھ بھی نہیں کرتا، تو کیا ہم اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا جو ہم دل میں سوچتے ہیں؟ لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح مظاہرہ نہ کرو، اللہ سے آسانیاں مانگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو کرے گا جو فعل کرے گا پھر اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ تو جب یہ حدیث آئی، حکم آیا، آیت آئی کہ بے شک جو شرک ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے، تو اس نے اس آیت نے وضاحت کر دی اس حدیث کی۔ صحابہ کرام تو یہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول جی ہم میں سے کون ہے جو گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم نہیں کرتا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے نا، لیکن اس ظلم سے مراد وہ ظلم عام نہیں بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ جیسے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں نا، یا بنی لا تشرک باللہ، یوں ہی آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، تو پاک پیغمبر نے وضاحت کر دی کہ اس سے جو مراد ہے وہ شرک ہے، جو ظلم عظیم ہے وہ شرک اس سے مراد ہے۔ اس سے عام روزمرہ کی چھوٹی موٹی غلطیاں مراد نہیں ہیں، وہ تو انسان سے ہو ہی جایا کرتے ہیں، پیغمبر ان غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے جس طرح بھی ہمارے معاملات ہیں تو فوری طور پہ اللہ کے ساتھ رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے اور وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو کہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن یہاں شرک سے ظلم سے مراد شرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اس آیت پہ صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملاتے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو۔ کہا صحابہ کرام نے کون سا ہم میں سے ہے کہ گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم نہیں کر بیٹھتا؟ پس اتارا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو ان شرک الظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بابو علامتی المنافقی، باب ہے منافق کی علامتوں کے متعلق۔ حدثنا سلیمان ابو ربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابو ہریرہ، ان سے روایت مراد ہوتی ہے
کہ وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال فرمایا آیت المنافق ثلاث، جو علامتیں ہیں یا نشانیاں منافق کی وہ تین ہیں. اذا حدث، جب بات کرتا ہے، کذب تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعدہ، اور جب وعدہ کرتا ہے کسی سے، اخلف تو وعدہ خلاف کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، خانہ تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اب تین یہ علامتیں، تین بڑی مین نشانیاں بتائی گئی. اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے، غالباً شاید اگلے حدیث میں آ جائے، پھر گندی گالیاں نکالتا ہے، فحش زبان استعمال کرتا ہے. اب یہ وعدہ مسلمان کا سمجھو کہ ایک علامت ہے مسلمان کی، کہ مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے اور منافق وعدہ توڑتا ہے. اور امانت میں خیانت. اور سب سے پہلے تو ہم اللہ کے خائن ہیں. آپ کہیں گی کیسے؟ ہماری جان جو اللہ کی طرف سے انعام شدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے پورے اعضاء اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ہماری جان ایک گروی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے سارے اعضاء دیے، عقل سمجھ دی، ٹائم دیا، زندگی دی. ویسے تو اللہ رب العالمین نے بات ہی ختم کر دی. اللہ کہتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد ہی ہے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے بات ہی ختم کر دی. اس کے علاوہ عبادت اس چیز کا نام نہیں کہ بس 5 نمازیں قالی کے ساتھ پڑھ لی سارا دن ہمارا اپنا، بلکہ ہمیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کہہ کے پابند کر دیا. تو جو ٹائم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. زندگی، صحت، جوانی، آزاد، جو بھی ہماری جتنے بھی ہمارے عزم ہیں نا، یہ سارے اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں. لیکن یہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ انسان جو ہے ان اعضاؤں سے، اس ٹائم سے، ان آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے، کانوں سے کیا سنتا ہے. چند دن پہلے موبائل پہ یہ تھوڑا سا کلپ آیا کہ ایک مرنے والا مر گیا، زندگی میں اس نے ہینڈ فری لگا کے گانے ہی سنے تھے، فلمیں ہی سنی تھی، سب کچھ کیا تھا، کان میں سانپ نکل رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا تھا. تب دیکھو انہوں نے چمٹی سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ تو اللہ کا عذاب تھا. اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے سب کچھ واضح کرتے ہیں. قبر کا عذاب بھی واضح ہوتا ہے. آنکھوں دیکھا واقعہ فیصل آباد کا میں نے کئی بار بتایا ہے. جو ہمارے پروفیسر عبدالرزاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکت کرے، خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قبر کا عذاب. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں، پھر بھی ہم بات کرتی تو اس میں سمجھو کہ جھوٹ بول کے اپنی جان کو بچا جاتی ہیں. ایمانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں ایمانتیں دی ہوئی ہیں، اس میں سے خیانت ہوتی ہے. مومن کا یہ کام نہیں ہے وعدہ خلاف کرنا. پاک پیغمبر نے وعدے پورے کر کے بتائے، اور تاریخ سے بڑے بڑے وعدے پورے کرنے کی ہمیں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر ہم ان مثالوں کی طرف جائیں گے تو صرف ایک ہی حدیث پڑھ سکیں گے. ہم تاریخ میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کس کھٹن حالات میں وعدے پورے کیے. کتنے خطرناک حالات تھے. جنگ بدر کے موقع پہ کتنے تھوڑے لوگ تھے، لیکن حذیفہ ان کے باپ یمان تھوڑی دیر بعد میں پہنچے تو آپ نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہا سونے نبی جی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا جو ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے جنگ کے لیے. انہوں نے ہمیں اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک ہم سے وعدہ نہیں لے لیا کہ تم نے اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہم سے لڑنا نہیں ہے. تو دیکھو آپ کو کتنی سخت ضرورت تھی ہر ایک کی. کتنے تھوڑے لوگ تھے، وہ تو 1000 تھے. تو آپ نے فرمایا ہم نے کافروں سے کیا وعدہ پورا کرنا، جاؤ تم چلے جاؤ واپس. حالانکہ آپ نے اگر کہتے کہ تم نے لڑنا نہیں، ہماری صف میں کھڑے ہو جاؤ تو شامل ہو جانا تھا نا. میں کہتی ہوں ایسی ایسی کمال مثالیں پاک پیغمبر کی وعدہ پورا کرنے کی حدیث سے ملتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں واقعہ سونا اللہ یہ تو نے جو حکم دیا تیرے پیغمبروں نے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے. اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جان کے اپنے اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور اپنے اپنے حالات کا، میرے پیارے بیٹوں پیارے بچوں، جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں کہاں ہماری سچائی ہے اور کہاں کہاں ہماری غلطی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا جس کے اندر کوئی ایک بھی علامت پائی جائے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے نفاق کو واضح کیا جا رہا ہے، اس کا نفس کو واضح کر رہا ہے کہ میں منافقوں کے اندر ہوں. تو یہ بات بہت ہمیں سمجھنی چاہیے. اور منافقوں کے بارے میں ہم سب جانتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ ایک طرف کے نہیں ہوتے، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف، جہاں ان کو فائدہ ملتا وہیں وہ چلے جاتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو آج یہ طریقہ کار ہم لوگوں کا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا گھروں کے معاملات دیکھیں، جنرل بات کر رہی اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ منافقوں کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم میں سب سے نیچے ڈالے جائیں گے. پھر کس طرح مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کاروبار میں جب جھوٹ نہ بولا جائے تو کاروبار نہیں چلتا. کس طرح یہ جو سمجھدار، کیونکہ جاہلوں کی بات نہیں علم والوں کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، اس طرح کے معاملات نہ کریں تو ہمارا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے.
تو یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، وعدہ خلاف دور نہ جاؤ، ٹیچروں کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا، کتنے کتنے لوگوں کو ٹائم دے دیتی ہیں لیکن جب ان کا پروگرام ہوتا ہے تو پھر سارے پروگرام تو نہیں پورے ہو سکتے نا۔ تو بہرحال جو بھی وعدہ کیا، سب سے پہلا وعدہ ہمیں اللہ کا یاد رکھنا چاہیے، کون سا؟ الستو بربکم والا، حرام ہو جاتی کمائی۔ جس کاروبار کو جھوٹ بول کے، کیونکہ جو حرام ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت کا معاملہ صرف سود کھانے والے لوگ حرام کماتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے۔ جھوٹ بول کے کاروبار کرنے والا انسان حرام کمائی کر کے اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آج نافرمانی عروج پہ ہے اور تابعداری دب چکی ہے، اللہ کی تابعداری۔ تو دیکھا جائے یہ تینوں چیزیں، چاروں آتے، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، لڑائی جھگڑے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ نام لینے کے بغیر بات ہوتی ہے، خطیب ایک بازار میں ملے کسی نیک بندے کو تو وہاں وہ جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے تھے اور لڑائی جھگڑے میں گندی گالیاں نکال رہے تھے۔ دوسرے بندے نے سمجھایا اس کو تو کہنے لگا وہ جو ہماری خطابت ہے نا وہ مسجد تک ہے، یہ ہم سب کچھ ہی کرتے ہیں، تو ایسی خطابت کا کیا فائدہ؟ اگر ہمارا حال یہی کچھ رہا تو کیا ہم منافقوں سے کم نہیں؟ کیونکہ منافق کی کیا علامت ہے بیٹا؟ دو رخ والا۔ ہم حدیث میں ہمارا رخ اور ہے، گھر میں ہمارا رخ اور ہو گیا، گھر میں ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کار اور ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو ہر طرح سے چیک کریں کہ کیا ہمارے حالات بدلتے تو نہیں ہیں، کہ جامعہ میں اور ہے، بازار میں اور ہے، گھر میں اور ہے، شادی حال میں اور ہے۔ ہمارے حالات اگر بدلتے تو ہم بھی منافقوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو منافقوں کی علامتیں صرف یہ تین نہیں بلکہ اس کی وضاحت اگر دیکھی جائے تو ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں جس کو ہمیں دور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولنے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، اس قدر غلط بیانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے خیانت بھی کبھی نہیں کرنی، اور یہ خیانت بھی اس کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اربعن، چار عادتیں یا چار خصلتیں، من کننا فی، جن میں ہوں، کانا منافقا خالصا، ہوگا خالص منافق، ومن کانت فی خصلتن، اور جو شخص کے اس میں کوئی ایک خصلت ہو، من ہننا، ان میں سے، یعنی چار خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہو، تو دیکھا گیا ہے کہ عبادتیں کسی کے سامنے بڑی لمبی چوڑی کی جاتی ہیں، الگ ہوتا ہے انسان تو سستی سے ہوتا ہے۔ حالانکہ عبادت میں ہمیں ظاہری باطنی مکمل طور پہ ہمارے ایک ہی حال ہونے چاہیے، تو جس میں ایک آدھ خصلت بھی پائی گئی اس کا بھی ایمان شک میں ہے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور جو شخص ہے اس میں کوئی ایک خصلت ان میں سے یا ایک عادت ان میں سے، کانت فی خصلت من النفاق، ہوگی اس میں خصلت یا عادت نفاق کی، حتیٰ یدعہا، یہاں تک کہ چھوڑ دے اس کو، اذی تمنا خانہ، جب ایمانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَهَدَ، اور جب وعدہ کرے غدرہ تو غداری کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ، اور جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے، فجرا، تو گندی زبان استعمال کرتا ہے، تابعہ، یہ ہم اس کو عام لفظوں میں پڑھ جائیں گے آگے چل کے، مطابق کی اس حدیث کی، ٹھیک ہے؟ مطابق کی اس حدیث کی شعبہ نے وہ روایت کرتے ہیں عامر سے، لیکن جو تابعہ مطابق ہے نا، یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کیا شعبہ نے، یعنی عام یہی پڑھا ہے کہ مطابق کی اس حدیث کی، آگے راوی کا نام ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بیان کیا اس حدیث کو شعبہ نے، وہ شعبہ روایت کرتے ہیں عامر سے، ٹھیک ہے؟ بابو قیام لیلۃ القدر من الایمان، باب ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ امام صاحب جو سب حدیثیں لا رہے ہیں نا اسی پہ لا رہے ہیں کہ رات کا قیام بھی ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ دینا بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، اور اس طرح اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، بیوی کا اپنے خامند کی شکر گزاری کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ باب ہے لیلۃ القدر کی رات کا قیام بھی ایمان کے حصے میں سے ہے یا ایمان میں سے ہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتی ہے نا، آگے آ رہی ہے۔ حدثنا ابو الجمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یقوم لیلۃ القدر، جو شخص قیام کرے لیلۃ القدر کی رات کا، ایمان و احتسابا، ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے سارے پہلے گناہ۔ باب الجہاد من الایمان، باب ہے جہاد کرنا بھی ایمان میں سے ہے، تبھی تو
یہ جنہوں نے جہاد کا انکار کیا تھا یا زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ان کو غیر مسلموں کی صف میں کھڑا کیا گیا تھا نا، تو جہاد بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدثنا حرمی ابن حفص قال کا حدثنا عبد الواحد قال کا حدثنا عمارۃ قال کا حدثنا ابو زرعۃ بن عمرو بن جریر قال کا سمعت، میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال آپ نے فرمایا انت باللہ، یعنی ضمانت یا ضامن بن جاتا، اللہ کہتے ہیں میں ضامن اس کا ہوں یا میں ذمہ دار اس کا ہوں، اللہ تعالیٰ عز و جل کہتے ہیں لیمان، اس شخص کے لیے خرج فی سبیلہ، جو نکلا اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرنے کے لیے، لا یخرجہ الا ایمان بھی، نہیں نکالتا اس کو کوئی بھی مگر وہ میرے ساتھ ایمان لاتا، اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایمان لا کے میرے راستے میں نکلتا ہے، اور تصدیق برسولی، اور تصدیق کرتا ہے میرے رسولوں کی، عمل اپنی شریعت پہ کرنا ہے لیکن تمام رسولوں پہ ہمارا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے رسول اور پیغمبر اور بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان ارجع بما نالا، اگر لوٹا دوں اس کو تو اجر عظیم، یعنی جو اجر عظیم دنیا میں اس کو ملے گا یہ ہے مال غنیمت، اور جو اللہ کے پاس اگر وہ فوت ہو جائے، یعنی اگر واپس لوٹ آئے گا جہاد کر کے مجاہد بن کے تو مال غنیمت کا حصہ دار ہوگا، اگر فوت ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے پھر جنت ہے، لٹا دوں گا اس کو مال و دولت کے ساتھ، یہ اس کا اجر ہے، اور غنیمت، یا وہ غنیمتیں لے کے آئے، اور ادخلہ الجنہ، یعنی اگر فوت ہو جائے تو میں داخل کر دوں گا اللہ کہتے ہیں اس کو جنت میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولولا ان اشق علی امتی، اگر نہ ہوتی یہ بات یہ کہ میں مشکل سمجھتا اپنی امت پر، آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر غزوے میں جاؤں، ہر لڑائی میں جاؤں، ٹھیک ہے، اگر میں ہر لڑائی میں جاتا ہوں نا تو میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے جنگی سامان کا، تو اگر میں جاؤں تو کوئی بھی صحابی پیچھے رہنے کو تیار نہیں، دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑے تو صحابہ کرام پیچھے رہے، کیسے ان کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر میں ہر غزوے میں جاؤں تو تمام صحابہ میرے ساتھ نکلتے ہیں، اتنا میرے پاس جنگی سامان نہیں ہے، ورنہ میرا دل یہی کرتا ہے کہ ثم احیا ثم اقتل، کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا، مشکل نہ سمجھتا اپنی امت پر کہ سامان تیار کرنا مشکل ہے اور ان کو پیچھے رہنا مشکل ہے، تو میں ہر غزوے کے ساتھ مل کے جنگ کرتا، کیونکہ جہاد کے جو درجات ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ تو صرف ہے کہ جو جہاد کرنا وہ بھی ایک ایمان کا ہی حصہ ہے، اس لیے امام صاحب ایک حدیث لائے ہیں۔ اگر نہ ہوتی یہ بات یہ کہ مشکل سمجھتا میں اپنی امت پر، ماں کا تو خلف سریاتی، نہ بیٹھا رہتا میں کسی بھی لشکر سے پیچھے، یہ لشکر چلا گیا جہاد کرنے کے لیے میں مدینہ میں بیٹھا رہتا، والا ودیتو، اور ضرور میں پسند کرتا ہوں، انی اقتل فی سبیل اللہ، بے شک میں شہید کر دیا جاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں اللہ کے راستے میں۔ دنیا سے جا کے کوئی واپس آنے کا نہیں کہتا، لیکن شہید جو ہے نا وہ کہتا کہ اللہ پوچھتے ہیں، حدیث میں آتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی عرش کے ساتھ سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ جو شہیدوں کو اللہ تعالیٰ وفات کے فوراً بعد جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے سمجھو کہ فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نعمتیں کھا کے ان قندیلوں میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ جان کے پوچھتے ہیں جنتی ہو شہیدوں کو چاہیے، بار بار پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں ہر وہ نعمت دی کہ ہم نے سوچا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جب بار بار پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے گا نہیں، کچھ ہمیں مانگنا ہی پڑے گا، تو کہتے ہیں کیا ہے کہ یا اللہ بس ایک تمنا باقی ہے، دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، ہم تیرے راستے میں لڑ کے مریں اور یہ سارے نظارے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات میرے قانون کے مطابق نہیں ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جاؤ، دوبارہ شہید کا مرتبہ، اس کو برزخی زندگی نہیں ملتی، بلکہ وفات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخلہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کرے قرضہ نہ ہو، اللہ کرے کہ اس نے جو جہاد کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، دنیا کی نشو و نما کے لیے اور بڑے بڑے تمغے لینے کے لیے اور ریاکاری کے لیے نہ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو اس کا بہت زیادہ درجہ ہے، بہت زیادہ شان ہے اس کی۔ اور کافر کی بات یاد آئی، کفر کے عالم میں آیا اور اسلام لانا چاہتا تھا، تو آپ سے پوچھا، سونے نبی جی میں اسلام پہلے لاؤں کہ میں جہاد پہلے کروں؟ پھر میں آپ نے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھا اسلام قبول کر لیا، ابھی جنگ لڑتا لڑتا تھوڑا ہی ٹائم گزرا کہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس نے بہت کم عمل کیا اور بہت بڑا اجر پایا، اتنے ٹائم میں نہ نماز کا ٹائم ہوا، نہ روزے رکھنے کا اس کو موقع ملا، نہ حج نہ عمرہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو یہ جہاد ہے یہ بھی سارے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے، جس طرح کہ ایمان سارے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بابو تطوع قیام رمضان، باب ہے رمضان کا قیام نفلی ہے،
من الایمان ہے، لیکن یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو رمضان کا قیام ہے یا لیلۃ القدر کی رات کا جاگنا ہے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور باقی ساری باتیں نفل، لیکن یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہی رات کا قیام کرے گا، وہی لیلۃ القدر کی تلاش میں ساری رات جاگ کے اپنے اللہ کو منائے گا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا، من قام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، معاف کر دیے جاتے ہیں اس کو جو اس نے اس سے پہلے گناہ کیے۔ بابو سومی رمضان احتساب و من الایمان، باب ہے رمضان کے روزے رکھنا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہے وہی روزے رکھے گا۔ آپ دیکھتی ہیں گرمیوں کے جو سخت گرمی کے روزے اب تو اچھے موسم میں آ رہے ہیں، تو اچھے بڑے لوگ کہتے تھے مرنا روزہ رکھ کے، حالانکہ اگر مرنے کی نوبت آئے تو روزہ کھول لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا تھا نا فتح مکہ کے موقع پہ، سفر پہ جا رہے ہیں، حالات کچھ کمزور ہو گئے، صحابہ کرام سے نبھایا نہیں جا رہا، آپ نے ان کے چہروں سے پہچان لیا، آپ نے بھی کھولا اور آپ نے صحابہ کرام کو روزہ کھولنے کا حکم بھی سب نے کھول لیا۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو ایسے چانس آ گئے ہم کھول سکتے ہیں، لیکن بہرحال جن کا ایمان مضبوط ہے، میرے بیٹا میں نے دیکھا بڑے بڑے بیمار، بڑے بڑے کمزور، بڑی مصروفیت والے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، تو روزے رکھ کے پورا رمضان کا مہینہ روزوں میں گزار لیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، انہوں نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، معاف کر دیے جاتے ہیں اس کو جو اس نے اس سے پہلے گناہ کیے۔ باب الدین یسرن، باب ہے کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے لیکن کرنے والا اس کو مشکل، آپ نے فرق کر لے، دین اللہ نے آسان بنایا ہے، جو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، سب چیزیں بالکل ریڈی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بیماری کو تکلیف آ گئی ہے تو پھر انسان بیٹھ کے پڑھ لے، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اشارے سے پڑھ لے، تو یہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں، لیکن خام خواہ اگر انسان گھر کے سارے کام کاج ٹھیک کرے، نماز کی باری ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اس نے اپنے سمجھو کہ معاملات کو خود ہی بگاڑ لیا۔ باب ہے کہ دین آسان ہے، قال نبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، احب الدین اللہ، جو پسند دین ہے اللہ کی طرف، الحنفیۃ، وہ سیدھا سچا سچا دین ہے، السمحۃ، جس میں کوئی کسی قسم کی سختی نہیں ہے، یعنی جو صحیح دین ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے، اور وہی حنیفہ دین جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ حدثنا عبد السلام ابن مطہر قال اخبرنا عمر بن علی عن معن ابن محمد الغفاری عن سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، ولن یشاد دین، اور ہرگز نہیں سختی کی گئی دین کے بارے میں، یعنی دین آسان ہے لیکن دین اس پر خود سخت نہ کر لے، دین کو اپنے پر خود سخت نہ کر لے، لیکن دین میں سختی نہیں ہے۔ اب دین کو اپنے پر سخت کرنے والوں میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ نے شادی کی اچھے خاندان کی لڑکی سے، لیکن باپ کو اپنی بہو سے پیار تھا، چند دن بعد پوچھا کہ بیٹا جی کیسے ہے تمہارے خامد؟ کہتی مجھے کیا پتا ہے، کبھی میرے پاس آئے ہوں تو مجھے پتا ہو، کبھی میرے پاس انہوں نے آ کے، سارا دن روزے سے گزرتا ہے، ساری رات مصلی پہ قرآن ختم کرتے ہیں، بات طول پکڑ گئی، کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے بلایا کہ عبداللہ تو ایسے کرتا ہے، ہاں سنے نبی جی میں زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، بغیر ناغے کے روزہ رکھ رہا ہوں اور ساری رات میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے لگاتار روزے رکھے اللہ کے نزدیک کوئی اس کا روزہ نہیں لکھا جاتا۔ آپ نے اس کو تعلیم دی، سمجھایا، بڑا سمجھایا، کرتے کرتے آپ نے، اس نے کہا اللہ کے رسول جی بڑی طاقت ہے، آپ نے یوم 20 کے روزے رکھنے کی تعلیم دی کہ یوم 20 کے رکھ لو پورے مہینہ، بلکہ زمانے بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا اگر تم ہر مہینے کے یوم 20 کے روزے رکھو گے۔ سوموار جمعرات کے روزوں کی آپ نے تعلیم دی، باقی نفلی روزوں کی اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول جی میرے اندر طاقت بڑی زیادہ، میں اور زیادہ کروں گا۔ آپ نے کہا اگر تو نے زیادہ ہی کرنا ہے نا
تو داؤد علیہ السلام جیسی باتیں کر لے، وہ کیسی ہیں؟ فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ ابھی اس سردی کے موسم میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ نومبر سے لے کے وہ اپریل تک ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تو سردیوں کے اندر یہ کام انسان کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے فرمایا دیکھنا جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو اس سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا قرآن کے متعلق بھی کہا آپ نے کہ مہینے میں ختم کرو، اگر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو 3 دن سے کم قرآن ختم کرنے والا اللہ کے نزدیک نہیں بہتر۔ تو بہرحال یہ بات طے ہو گئی آپ کے سامنے، رکھتے چلے گئے، وہ وقت آ گیا بڑھاپے کا، جب بوڑھے ہو گئے تو کہتے ہیں کاش میں اپنے اوپر سختی نہ کرتا، دین آسان تھا، میں نے دین کو اپنے اوپر مشقت والا بنا لیا۔ پھر کیا تھا، شدت کی گرمی میں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ طبیعت زیادہ ویکنس آتی تو لگاتار روزے چھوڑ کے ان کو گن دے، پھر لگاتار رکھتے، مشقت آ گئی نا۔ تو بہرحال دین کے متعلق جو نفلی عبادات ہے نا، آپ نے ان کو اپنے پر فرض نہیں کرنا۔ اللہ کا شکر الحمدللہ یہ روزے رکھنے کی شوق مجھے بھی ہے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ مستقل ساری زندگی سوموار جمعرات کے روزے رکھوں گی، نہیں نہیں نہیں، میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ سوموار صبح دیکھا ہے اپنے آپ کو، اللہ سے دعا کیے، رکھ لیا الحمدللہ۔ جب انسان کہنا کہ میں ضرور رکھوں گی سارے نفلی روزے، تب یہ نفل نہیں رہتے، تب یہ فرض بن جاتے ہیں۔ جیسے وعدہ کیا کہ میں کروں گا، تو ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سنیا جب تیرے پیغمبر کی حدیث ہے کہ ابن آدم کا وہ عمل جس پہ ہمیشہ اختیار کرتا، اللہ کو محبوب ہے، اگر پسند ہے کہ سونے اللہ جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں ان کو توفیق عطا فرما، مجھے بھی ساتھ ہم کچھ کریں، لیکن وعدہ نہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، بیماریاں آ سکتی ہیں، لیکن اگر ایسے معاملات ہوں تو انسان اگر رکھتا ہے تو اس کی قضا بھی کر سکتا ہے، لیکن ویسے نفل روزوں کی قضا نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے بے شک دین جو ہے وہ آسان ہے، مگر یہ کہ غالب کر لے کوئی ایک اس دین کو اپنے اوپر، فسدد پسیدے ہو جاؤ، وقاربو اللہ کا قرب حاصل کرو، یعنی آپ نے فسدد فرمایا یا وقاربو، ویسے آپ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہم اللہم، کس دعا تھی بھول گئی مجھے نا، یعنی سیدھے راستے کی دعا تو ہم اہدنا الصراط المستقیم بھی کرتے ہیں نا، ہاں اللہم اہدنا وسددنا، آقا علیہ السلام کی مستقل دعا تھی اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ۔ تو فرمایا سیدھے ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو، لیکن اتنے اعمال جتنے اعمال کرنے کی انسان کے جسم میں طاقت ہے۔ وابشروا، خوش ہو جاؤ، واستعینوا، اور مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، یعنی صبح شام کے اذکار میں بھی اللہ کی مدد ہے نا، بالغدو والرواح آتی صبح کے وقت اور شام کے وقت، وشیء من الدل جاتی، اور کچھ حصہ رات کے وقت، صبح شام کی نمازوں میں لمبی قرات کرو، صبح شام کے اذکار، صبح کے اذکار پتہ ہے صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک ہیں، اور شام کے اذکار عصر کی نماز سے لے کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔ تو صبح کے اذکار صبح کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کر لیا کرو، سورج نکلنے کا انتظار نہ کیا کرو، وہ تو آخری ٹائم ہے، اس طرح عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ اذکار کر لیا کرو۔ وہ اذکار جو کیا ہے وہ اللہ سے مدد ہے، سارے میں نے آپ کو ماشاءاللہ آتے ہیں، اذکار کے معنی دیکھ کے ان کو پڑھو تو یقین ہو جاتا ہے الحمدللہ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ مجھے ہر طرف سے حفاظت میں رکھنا۔ ہر دعا کا معنی اچھا ہے، اور کچھ حصہ رات کے وقت تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ کے یا اللہ جو ہم کر رہے ہیں فرضوں میں کوئی گنجائش نہیں کہ فرض کم کر لیں، لیکن نفلوں میں اللہ سونے ہمیں نفل زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ جو نفل پڑھتا ہے اس کے فرضوں کی حفاظت یوں ہوتی ہے جیسے چھلکا پھل کی حفاظت کرتا ہے، اور فرضوں کے ساتھ نفل پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء میں ایسی قوت اور ایسی روحانی طاقت اور تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، اس کے کسی بھی اعضاء سے نافرمانی والا کام نہیں ہو پاتا۔ بڑے ہی فائدے نفلوں کے ہیں، نفل پڑھنے والے تھے وضو کے بلال رضی اللہ عنہ کہ جنت میں آپ نے ان کے پاؤں کی آواز کو اپنے آگے آگے سنا تھا، کیونکہ نفلوں میں اگر فرضوں میں کیا پتہ ہے نا، نماز کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے، اگر نفل پڑھے ہی نہیں، فرضوں میں کمی آ گئی تو جہنم میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، پھر کیا بنے گا؟ اگر نفل پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نفلوں کو فرضوں کے مقام پہ لا کے اس بندے کی بخشش کا سامان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہم تھوڑے بہت نفل پڑھتی ہیں ہمیں مکمل طور پہ ان پر ہمیشہ اختیار کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں سے توفیق سے نواز، ہمیں آخر دم تک یہ ساری باتیں کرنے کی توفیق دینا، کیونکہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبح کے وقت اور شام کے وقت اور کچھ حصہ رات کے وقت، تہجد کے ٹائم۔ باب الصلاۃ من الایمان، باب ہے نماز پڑھنا بھی ایمان سے ہے، کیونکہ کتنے پیارے امام صاحب روایت لائے کہ جب ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر بھی جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا،
اور مدینہ کے اندر آ کے بھی کچھ مہینے قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا کہ یا اللہ ہمیں بیت اللہ کعبہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا نا کہ اب تم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس باب میں حدیثیں آئیں گی، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جو صحابہ کرام فوت ہو گئے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، تو کیا ان کی نمازیں وہ ضائع ہو گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہاری ایمان کو ضائع کرے۔ اور امام صاحب کا جو حدیث کا سمجھو کہ ترجمۃ الباب ہے، اس آیت سے مل گیا کہ اللہ نے بھی کہا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے، تو گویا نماز ایمان کا ایک حصہ ہے، باب ہے نماز بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ ضائع کرے ایمان تمہارا، یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، یہ بیت اللہ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم تھا تم نے ادھر پڑھی ہیں، اب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا تو نماز میں قبلہ انہوں نے بدل دیا، اس طرح اللہ کے حکم کی تابع داری کی نہیں، یعنی تمہاری نمازیں عند البیت، تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں۔ حدثنا عمرو بن خالد قال کا اخبرنا یہ نا زہیر، ہاں جی، اخبرنا زہیر قال کا اخبرنا ابو اسحاق عن برائن ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے، اولا ما قدم المدینہ تھا، سب سے پہلے جو مدینہ میں آپ تشریف لائے، نزل علی اجدادہ، آپ اترے، یہ نان حال ایک جگہ ہے جہاں آپ اترے، آپ نے پڑاؤ کیا اور آپ نے انصارہ کے اندر رہ کے وہ جو کیا نام ہے مسجد بنائی تھی، پھر آپ اس کے بعد چلے گئے دوسرے مقام پہ، چند دن آپ ٹھہرے تھے اس علاقے میں۔ سب سے پہلا جو آپ آئے مدینہ میں، سب سے پہلے جو آپ آئے مدینہ میں اترے آپ اجداد مقام پہ، او کالا اخواری، یا کہا کہ اخوال مقام پہ، اس کو نان حال بھی کہا جاتا ہے، من الانصاری، انصار قبیلے سے، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بیت المقدس، اور بے شک نماز پڑھی آپ نے بیت المقدس کی، بیت المقدس بھی کہا جا سکتا ہے اور بیت المقدس اور مقدس بھی کہا جاتا ہے، مقدس بھی پاکیزہ ہے۔ نماز پڑھی آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 16 شہرن، 16 مہینے، اور 17 شہرن، یا 17 مہینے، 16-17 مہینے آپ نے مدینہ میں آ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ وکانا یوجب، اور تھا آپ کو پسند، ان تکونا قبلۃ قبلہ البیت، یہ کہ ہو آپ کا قبلہ کعبہ بیت اللہ، ورنہ صلی اولا، اور بے شک سب سے پہلے جو آپ نے نماز پڑھی نا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، صلاۃ العصر، وہ نماز تھی نماز عصر کی، سب سے پہلے جو آپ نے نماز پڑھی ہے نا قبلے کو بدلنے کے بعد، وہ عصر کی نماز تھی، کہ عصر کی نماز سے پہلے آپ کو حکم ملا تھا، تو آپ نے عصر کی نماز کے 16-17 مہینے بعد نا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ اور بے شک نماز جو سب سے پہلے آپ نے پڑھی یہ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، وہ نماز تھی العصر، عصر کی۔ وصلی معہ، اور نماز پڑھی آپ کے ساتھ قوم، آپ کے ساتھ قوم کے لوگوں نے، فخرج، پس نکلا ان میں سے، راجل نے ایک آدمی، من صلی معہ، جس نے نماز پڑھی تھی آپ کے ساتھ قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، فمر علی اہل مسجد، پس گزرا وہ ایک مسجد والوں پر، وہم راکعون، اور وہ مسجد والے رکوع کی حالت میں تھے، فقالا، پس کہا اس آدمی نے، اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، یعنی میں مسلمان ہوں، اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ، البتہ تحقیق میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبلہ مکہ تھا، مکہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، فدارو کماہم، پس وہ گھومے کہ جس طرح کے تھے، قبل البیت، بیت اللہ کی جانب، دیکھو نا ادھر ہے شام کا علاقہ، امام کھڑا ہے صفیں بندی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں سارے ادھر منہ کر کے، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں نماز پڑھ کے آیا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے قبلہ چینج کر لیا، وہ امام ادھر سے ہٹا سیدھا آگے چلا گیا، اور تمام لوگ جو اپنی صف میں تھے نا ادھر تھا منہ، انہوں نے اپنی جگہ منہ پھیر کے ادھر کر لیا، تو مسجد کا کیا نام پڑ گیا؟ قبلتین۔ یا آپ نے عمرہ کرتے حج کرتے دیکھا ہوگا، تو جس مسجد کا نام قبلتین ہے نا، یعنی اس مسجد میں ایک نماز کو دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھا تو مسجد کا نام ہی قبلتین پڑ گیا۔ بس گھومے کہ جس طرح کے بجائے نماز توڑی نہیں، اس طرح گھوم کے نا انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ وکانا یہودو، اور تھے یہودی، قد اعجبہم، تحقیق اچھا لگتا ان کو، کان یصلی قبلہ بیت المقدس، یعنی اچھا لگتا، مذاق کرتے یہودی کہ ویسے تو ہمارے دین کے مخالف ہے، ہماری تورات کو مانتا ہی نہیں ہے، تورات کو مانتے ہیں لیکن تورات پہ عمل نہیں ہے، ہماری تورات پہ عمل نہیں کرتا اور بیت اللہ ہمارا یوز کر رہا ہے،
تو اس پہ پریشانی تھی مسلمانوں کو ان کے تان و تشانی کی. لیکن جب قبلہ بدلا گیا تو دوسرا پارہ شروع کر کے دیکھیں نا, سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم, کس طرح ان کو تکلیفیں پہنچی, کس طرح انہوں نے مذاق اڑائے, کس طرح انہوں نے کیا کچھ کہا. تورات کا جو حکم, کیونکہ تورات اس وقت دوسرا نبی آتا ہے رسول, جبکہ پہلی کتاب کو مسخ کر دیا جائے. انہوں نے تورات بدل دی تھی, تورات کو چینج کر دیا تھا. تورات کا کوئی حکم بھی نہیں تھا جو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو انجیل تھی نا, وہ سارے حکم تورات والے تھے. اتنا تھا جو انہوں نے بدلے تھے اس کو صحیح کر دیا. لیکن جب لوگوں نے اتنا دین بگاڑا, انجیل کو ختم کر کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ. جب دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے, پہلی شریعت ختم کر دی جائے, اس کے تمام قوانین مسخ کر دی جائے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا ہے کہ نئی شریعت دے کے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور آپ تو قیامت تک کے لیے تھے نا. تو پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں, جب ان کے دین کو لوگوں نے بگاڑا, ختم کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کتابوں کی ذمہ داری پیغمبروں پہ تھی, انہوں نے سنبھالا. پیغمبر فوت ہو گئے, کتابیں بدلی گئیں. اب کب ہمیں تورات ملتی ہے وہ والی, کب انجیل ملتی ہے. ہاں, جو تورات کے حکم جو تھے ہمارے قرآن پاک میں آ جائیں, ہم کہیں گے کہ یہ حکم تورات والے جو ہمارے قرآن میں آئے ہیں قابل عمل ہیں. لیکن جب سب کچھ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا. لیکن مذاق کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ یوز کرتا ہے اور ہمارے دین کو کہتا ہے کہ تمہارا دین ختم ہو چکا ہے. اور یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے, جب ایک رسول کتاب لے کے آ جائے, ایک شریعت لے کے آ جائے, تو پچھلی شریعت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ تو دوہرے اجر رکھتے ہیں. عیسائی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے. یہودی تھے, موسیٰ علیہ, یہ نام انہوں نے خود رکھے, اللہ نے یہودی نہیں کہا, عیسائی نہیں کہا, لیکن کلمہ پڑھنے والے تھے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, 2 ثواب ملے. یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اگر آپ نے شریعت کو چھوڑا, آپ نے نبی کے کلمے کو چھوڑا, تو کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جن کو 2 ثواب ہے. اب یہاں سے بھی تھوڑا سا نقطہ سمجھ کے جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں, ہم سب کا ایمان ہے. انہوں نے زمین پہ آنا, تواتر تک حدیثیں آ چکی ہیں جس کے انکار کرنے کی گنجائش کو نہیں. تو کیا خیال ہے, کلمہ اپنا پڑھیں گے, انجیل اپنی پڑھیں گے؟ نہیں, پاک پیغمبر کے امتی بن کے آئیں گے. تو ثابت ہوا جب نبی آ جائے تو پچھلی شریعت موقوف ہو جاتی ہے. لیکن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہمارا تمام یہ ایمان کی شکیں 6 ہیں نا, پتہ ہے نا. اللہ پر ایمان لانا, اس کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا, اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا, لیکن عمل کرنا اپنی کتاب قرآن کے مطابق, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا, اور قیامت کے دن پر ایمان لانا. 4 چیزیں جس میں ہیں وہ انسان مسلمان اور مومن ہے. وَأَهْلُ الْكِتَابِ, اور کتاب والے, فلما ولی وجہہ, بس جب آپ نے اپنا چہرہ مبارک قبل البیتی, قبلہ کی طرف کر لیا, یا اپنے چہرہ, اپنے قبلہ, اپنے بیت اللہ یوز کر لیا, انکرو, ان کو ذالکہ, یہ بات بڑی بری لگی. پھر بھی بری لگی, پھر بھی دوسرا پارہ پڑھ کے دیکھ لیں. قال زہیر, کہا زہیر نے, حدثنا ابو اسحاق عن البرائی فی حدیث ھذا انہ مات علی القبلۃ, اس حدیث کے بارے میں بے شک جو شخص فوت ہو گئے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے, ان تحول رجال, یہ کہ آدمی اسلام میں کیا درجہ رکھتا ہے, وہ قتلوا, اور وہ تو شہید ہو چکے ہیں. ان کا درجہ کیا ہے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں شہید کر دیں. فلم ندری, پس ہم نہیں جانتے, ما نقول فیہم, ہم ان کے بارے میں کیا کہیں, یعنی کیا ان کا ایمان ختم ہو چکا یا ان کی نمازیں ضائع ہو چکی ہیں, کیونکہ نماز جو ہے وہ ایمان ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ ایماندار نہیں, مومن نہیں ہے. وہ کیا کہیں ہم ان کے ایمان کے بارے. فانزل اللہ تعالیٰ, پس اتارا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت مبارکہ کو. وما کان اللہ, اللہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں, اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لیضیع ایمانکم, تاکہ ضائع کرے ایمان تمہارا. بابو حسن اسلام, یہ ہماری باب ہے آدمی کا سب سے اچھا اسلام, یعنی اچھا اسلام کون سا ہے. تو اچھے اسلام میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا, اچھے اسلام کے ناطے ہمیں کیا کیا گناہ چھوڑنے پڑیں گے. قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء ابن یسار اخبر, انہوں نے خبر دی, ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اخبر و خبر دی, انہ سمع, بے شک انہوں نے سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقول, ہوا فرماتے تھے, اذا اسلم العبد, جب اسلام لاتا ہے بندہ, فحسنا
اسلام ہو، بس اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام لانے کے ساتھ تو ہوتا ہے کہ ان الاسلام یہدی بما کان قبلہ، سارے پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اچھا اسلام لاتا ہے تو دیکھو نا، کئی ایک روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، صحابہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ابھی مسلمان نہیں بنے۔ آپ نے پوچھا جس میں حکیم بن حزام بھی تھے، تو کہا سنن نبی شرط لگانا چاہتے ہیں، بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جہالت کے زمانہ میں نیکیاں بھی بہت ساری کی ہوئی ہیں، اور جہالت کے زمانہ میں گناہ تو ہمارے کفر شرک تک پہنچے، ہمارا بنے گا تو کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تم اسلام اس شرط پر لا رہے ہو کہ کفر کے زمانہ کی سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں اور نیکیاں سلامت رکھی جائیں۔ کیسا کمال میرے مالک کا انصاف ہے کہ جہالت کے زمانہ کی نیکیاں ساری سلامت رکھی جائیں، اور اس کلمے کی برکت سے سارے پچھلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، کفر کیا، شرابیں پی، زنا کیے، کون سا کام نہیں کیا تھا، وہ سارے مٹا دیے جائیں۔ تو اس شرط پر تم اسلام لاتے ہو۔ اس کے بعد جب انسان کا اسلام دیکھو نا، فحسن اسلام ہو، اس کا اسلام اچھا ہو جائے، کل سے آج بہتر ہے، آج سے پرسوں بہتر ہے، پچھلے سال سے اس سال میں بہتر ہے، پچھلے رمضان سے اس رمضان میں بہتری باتیں کی ہیں۔ شروع کیا تھا حدیث کو تو اور تھے، جب ختم ہوئی تھے اپنے آپ ہی چینجنگ لے آئے، حدیث کے مطابق عمل کرنے والے بن گئے۔ اللہ کہتے ہیں جب ایسا کرتا نہیں، صرف پاک پیغمبر کے صحابہ کرام کے ساتھ بات لازمی نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ایسا کرتے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کے دفتر مٹا کے نیکیوں کے دفتر دے دیتے ہیں۔ جب آپ نے وضاحت کی نا، حکیم بن حزام نے بیعت کر کے اسلام قبول کیا، کہا سنے نبی جی اب کو موقع آئے گا تو پھر میں وہی کچھ کروں گا، میں نے جہالت کے زمانہ میں 100 گھوڑے جنگ میں دیے تھے، اور میں نے جہالت کے زمانہ میں 100 غلام آزاد کیے تھے۔ اسلام لانے کے بعد اسی بخاری شریف کا اگلا حصہ ہے، انہوں نے 100 اونٹ یا 100 سواریاں، 100 گھوڑے مکمل طور پہ تیار کر کے سونے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے، اور 100 غلام آزاد کر دیے۔ تو یہ ایک اچھا اسلام جو ہوتا ہے نا، اس کے سارے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کے بھی اللہ کا کتنا احسان ہے کہ نیکی تو کرنے پر، سوچنے پر مل جاتی مکمل، کرنے پر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، بلکہ تقویٰ مضبوط ہے تو کیا ہے، اجرہم بغیر حساب۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا تو ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جب بدقسمت انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اور نیکی تقوی کے مطابق بغیر حساب کے اجر ملتا ہے۔ اگر گناہ چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے، اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ یہ کتنے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسان ہیں۔ جب اسلام لاتا ہے بندہ، پس اچھا اسلام لاتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک گناہ، کانا زلفا کہ تھا اس نے اس سے پہلے ان گناہوں کو، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں، وہ کانا بعد ذالک، اور ہوتا ہے بعد اس کے، القصاص الحسنات، یعنی اس کے بعد اس کا یہ حساب شروع ہوتا ہے، الحسنات بعشر امثالها کہ نیکی 10 گنا ہے، نیکی 10 گنا سے لے کے الی 700 700 گنا تک، ضعف گنا تک، وسیئت بمثلها، گنا جو برائی ہے اس کو ایک برائی برابر گناہ ملے گا، ایک برائی کی تو ایک گناہ ملے گا، اس کا مطلب ہے الا ان يتجاوز اللہ عنہا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر کر لے، یعنی اس کی ایک عادت ایسی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ لکھنا پسند نہیں کرتے کہ میرا بندہ بہت ہی نیکیوں میں آگے ہے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی اچھا اسلام لاتا ہے، یعنی بالکل تہ دل سے اسلام لاتا ہے، فکل حسنۃ یعملھا، پس ہر ایک نیکی کے کرتا ہے اس کو، تکتب لہ بعشر امثالھا، لکھی جاتی ہیں اس کے لیے 10 گناہ یا 10 نیکیاں، الی 700 700 ضعف گنا تک، وکل سیئۃ، اور ہر ایک گناہ یعملھا کہ کرتا ہے اس کو، تکتب لہ بمثلھا، لکھا جاتا ہے ایک گناہ یا اس کے گناہ کی مثل۔ باب حب الدین الی اللہ عز وجل، باب سب سے زیادہ محبوب دین یا سب سے زیادہ پسند جو دین ہے اللہ کی طرف، عز وجل عزت والے بزرگی والے کی طرف، دوام ہو کہ کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ کوئی بھی آپ ذکر شروع کریں، کوئی فکر شروع کرے، کوئی تسبیح شروع کرے، کوشش کیا کو اس کو چھوڑو نہیں۔ بعض لوگ اپنی مشقت کے وقت کثرت کے ساتھ کوئی ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد مشکل اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، گاہے بگاہے ہمیں اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، دوسری جگہ سے آیت ہے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وقت ہم نے کثرت سے پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو انشاءاللہ۔ حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي
کہتے ہیں خبر دی مجھ کو میرے باپ نے ان عائشہ تھا، وہ روایت کرتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبیہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ آئے ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وعندہا امراتن سیدہ عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، کالا آپ نے فرمایا من ہاذا یہ عورت کون ہے؟ قالت فرماتی فلانا تو یہ فلانی عورت ہے، تذکر من صلاتها تو ذکر کیا ہے سیدہ عائشہ نے اس کی نمازوں کا کہ بڑے نفل پڑھتی ہے، بڑا ذکر کرتی ہے، بڑا فکر کرتی ہے، وہ عورت ہے۔ تو آپ نے اس بات کو اچھا نہ جانا، برا جانا، آپ نے فرمایا چھوڑ دے عائشہ اس بات کو، کیونکہ بندہ تو تھک جاتا ہے، اللہ نہیں تھکتا لکھتے لکھتے۔ دیکھو نا ہم یہ سال کے بعد یہ رمضان کی راتوں کا حساب لگائیں کہ 10 دن کا اعتکاف کرنے والے عید پہ آگے بیمار پڑے ہوتے ہیں، تو 10 دن بھی ساری راتیں جاگنا تو بہت مشکل ہے، اعتکاف والے شاید جاگ بھی لیتے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، لیکن مشقت ہوتی ہے نا۔ تو مستقل طور پہ انسان کہے کہ میں بڑی باتیں کرتا ہوں، یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ ریاکاری میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہماری عبادتوں کا ہمارے پاس کوئی فائنل فیصلہ نہیں کہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہمیں ہر وقت یہ لفظ بولنا چاہیے، اور بولتے ہیں اللہ والے کہ یا اللہ جو ہم نے کیا اس کو قبول کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ظاہری اعمال کو کمزور ہے لیکن نیت ہماری خالص ہے نا، اللہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن کہا کہ اللہ کے رسول یہ عورت ہے جو بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے، تو آپ نے اس بات کو برا جانا۔ تو بہرحال ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اپنے اعمال میں ہم اس شخص کی نکالی کریں، اس عورت کی، اس مرد کی جو زیادہ ذکر فکر کرنے والی ہے، سستی میں نہ پڑے، لیکن جو کرنے والی ہے ذکر وہ خود یا کوئی اس کا ذکر کرے، ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہ اللہ نہ کرے ایسی ہو جائے کہ ساری ہماری نیکی اس میں برابر ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ کہتی ہیں فلانی عورت ہے، ذکر کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے من صلاتیہ اس کی زیادہ نفلی نمازوں کا، کالا فرمایا آپ نے مہ چھوڑ دے اس بات کو، علیکم تمہارے اوپر لازم ہے، بما تطیقون ایسے عمل کرو جن کی تمہارے اندر کرنے کی طاقت ہے، فواللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، لا یمل اللہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا اس کے اعمال لکھوانے سے، حتیٰ تملو یہاں تک وہ خود تھک جاتے ہیں عمل کرنے سے۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص تھک گئے تھے نا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کرتا۔ جو 3 لوگوں نے آپ کی بیویوں سے آپ کے اعمال پوچھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کی گھریلو باتیں اس طرح کی انہوں نے کم سمجھا کہ اللہ کے رسول کم کرتے ہیں تو پھر کیا، آپ کے تو سارے گناہ ہی معاف ہیں اگلے پچھلے۔ ایک نے کہا مستقل روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں نکاح ہی نہیں کرنا، تیسرے نے کہا میں ساری راتیں باتیں کرنی۔ تو آپ آقا علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی، فرمایا میں سب کچھ کرتا ہوں اور میرے حالات دیکھو، میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ پچھلے لیسنوں کے اندر یہ بات ہوئی ہے، آپ نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے کوئی اور طریقہ، کیونکہ آپ کا طریقہ آپ نے نکاح بھی کیا، آپ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، روزے رکھتے بھی تھے، آپ چھوڑتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے آپ، اور تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جس نے میرے طریقے سے کوئی اور طریقہ اپنا خود اختیار کر لیا، خود ساختہ، فلیس منی پس وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تم خود تھک جاتے ہو، وکان احب الدین الیہ اور محبوب دین اللہ کی طرف، ما دوام علیہ صاحب ہو کہ ہمیشگی اختیار کرے اس کا ساتھی، یعنی بغیر، اس کا مطلب یہ کہ بغیر اکتائے، ٹھیک ہے، اکتائے بغیر، اکتا کے نہیں، ہاں اکتا اگر ہم قرآن پڑھتے پر تھک گئے ہیں تو کہا بند کر کے رکھ دو، نفل پڑھ رہے ہیں اگر تھک گئے تو بس کر جو، فرضی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہمیشی اختیار کرے ساتھی اس کا، یعنی وہ دین اللہ کو محبوب ہے کہ اس میں نفلی باتیں کرنے والا مستقل کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ اکتائے بغیر ان عملوں کو سار انجام دے، اکتائے بغیر، تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو شوق سے، ضحیٰ کے پڑھتا ہے تو شوق سے، اشراق کے پڑھتا ہے تو شوق سے، وضو کے نفل پڑھتا ہے تو شوق سے، اس کو ہے ہی نہیں کوئی گنجائش کے وضو کر کے نفل نہ پڑے اور خام خواہ پھرتا رہے، یا وضو کے بغیر وہ زندگی بسر کرے۔ میں کہتی ہوں یا اللہ با وضو رکھنا، نمازی بنانا آخر دم تک ہمیں، لیکن یہ ہے کہ نیکی کرنے والا جو ہے نا اکتا کے نہ کرے بلکہ خوش دلی کے ساتھ کرے، یہ مطلب ہے اس کا کہ ہمیشہ اختیار کرے ساتھی اس کا، ٹھیک ہے۔ بابو زیادہ تل ایمانی، باب کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے، وہ نقصان اور کبھی ایمان کم ہوتا ہے، اس کی بات پہلے ہم نے بہت اچھی طرح کر لی ہوئی ہے۔ وقول اللہ تعالیٰ اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی۔ جب انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اسلام والا ہوتا ہے، اچھا اسلام لاتا ہے، اچھی ہدایت کو اختیار کرتا ہے، کہتے ہیں وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ہم نے ان لوگوں کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا ان کے ایمان کی برکت سے۔ وقالا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے دین تمہارا۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا، بس جب جو بھی چھوڑے اس میں سے کچھ، من الکمالی دین کے مکمل ہونے کے بعد، ان جو دین مکمل کر کے چلے گئے، فرائض کو مکمل کر کے چلے گئے، نوافل میں گنجائش ہے،
بس جو بھی چھوڑے کچھ دین کے مکمل ہونے کے بعد فہو ناقصن، یعنی امام صاحب نے یہ بھی معنی کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ دین مکمل کر کے چلے گئے، جس نے چھوڑا اس نے دین میں کمی کی، اور جس نے زیادتی کی، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوگا اگلے مہینوں کے اندر محرم کے اندر آپ سب دیکھیں گی، وہ بھی سب کچھ دین میں سمجھو کہ ایمان میں کمی بیشی کی علامت ہے۔ جس کا ایمان مکمل ہے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو کام آپ نے نہیں کیا، یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا یخرج من النار، نکال دیا جائے گا آگ سے، من اس شخص کو قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، فی قلبہ ہی، اس کے دل میں، وزن شعیری، ایک جو کے برابر بھی من خیر نیکی تھی، یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں ایمان تھا، جس نے زندگی میں کلمہ ہی ایک بار پڑھا تھا۔ لیکن جہنم سے نکلنے والے وہ لوگ ہیں کہ بے شک کلمہ ہی ایک بار پڑھا تھا لیکن شرک نہیں کیا تھا۔ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ جانتا، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن شریعت کے مطابق وہ نہیں ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہے، آخر کار اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا۔ تو یہ نکلنے والے کلمہ پڑھنے والے، لیکن یہ شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے دل میں جو کے برابر، کیونکہ شعیری جو، بعض نے کہا کہ یہ گندم ہے، جو کے دانے کے برابر، اور یخرج من النار، نکالے گا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، فی قلبہ، اس کے دل میں، وزن برۃ من خبر من خیر، من خیر، اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی۔ اور یخرج من النار، نکال دیا جائے گا جہنم سے، من اس شخص کو قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہہ دیا تہ دل سے لا الہ الا اللہ، اور فی قلبہ، اس کے دل میں، وزن ذرۃ من خیر، ذرہ کا لفظی معنی چونٹی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ذرہ برابر نیکی اس کے دل میں، اللہ اس کو بھی نکال دے گا۔ ہو سکتا کہ سب سے آخر میں کلمہ پڑا، زندگی ساری 100 خون کر کے چلا گیا دنیا سے، اور ذوالکفل جیسا آدمی، اور وہ زنا کرنے والی عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ کالا کہا ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، کالا کہا ابانو، کہا ابان راوی نے، حدثنا، حدیث بیان کی ہمیں قتادہ نے، کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی انس نے، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من الایمان مکان خیر، یعنی جو ایمان ہے نا یہ نیکی کی جگہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ نیکی کرے گا ضرور۔ حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو الأمیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمرو بن خطاب ان رجل بشک، ایک آدمی من الیہودی، یہودیوں سے، کالا، اس نے کہا، لہو، اس کو، یا امیر المومنین، یعنی اس نے کہا عمر فاروق، اے امیر المومنین، آگتا فی کتابکم، آئے تمہاری کتاب میں، تقرؤنہا، پڑھتے ہو تم اس کو، لو علینا معاشر الیہودی، اگر وہ آیت ہمارے یہودیوں کے گروہ پہ نازل ہوتی، لتخذنا ذالک الیوم عیدا، یعنی یہودی کہتا عمر فاروق سے کہ تم اس آیت کو دیکھتے نہیں کہ کتنی بہترین آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو اگر ہمارے شریعت میں نازل ہوتے ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ آگے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آیت بھی یاد تھی، وہ دن بھی یاد تھا، کہتے ہیں کہ وہ دن ہمارے اوپر کم نہیں تھا، ہمیں یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، 9 ذی الحج کا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ تو ویسے ہی عید کے دن ہوتے ہیں نا، کیونکہ 9 ذی الحج حج کا دن ہے، اگلا دن عید کا دن ہے، وہ تو ہمیں ویسے ہی ہر سال ملتے ہیں، تو تمہاری بات کا ہمیں کیا فائدہ، بلکہ یہ بات کہہ کے مٹا دی بات کہ تم اس دن کو عید کا دن مناتے، ہم تو ہر سال اس دن کو یاد رکھتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت یہ آیت یاد ہے کہ پاک پیغمبر دین مکمل کر کے چلے گئے اور تم تو دین کو بگاڑ کے رکھے ہوئے ہو۔ ضرور پکڑتے ہیں ہم اس کو، الیوم العیدہ، عید والا دن۔ قالا، فرمایا امیر المومنین نے، ایو آیتن، وہ آیت کون سی ہے؟ قالا، کہا یہودی نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، قد عرفنا ذالک الیوم، تحقیق ہم پہچانتے ہیں اس دن کو، والمکان الذی، اس جگہ کو، الذی، وہ جگہ، نازلت فی، جس میں یہ آیت اتری تھی، علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو قائم بعرفۃ یوم جمعۃ، اور وہ عرفہ کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحج کا دن تھا، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے حج اکبر سے مراد یہ نہیں کہ جو حج کا دن جمعے والے دن آئے، یعنی 10 ذی الحج جمعے کو آئے، لوگ کہتے ہیں حج اکبر۔ حج اکبر ہر اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن مکہ میں 10 ذی الحج ہو، بے شک جمعے کا دن ہے، اتوار سوموار کا دن ہے، منگل بدھ کا دن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حج اکبر 10 ذی الحج کو کہا جاتا ہے۔
बाबू ज़काती, बाप ज़कात देना भी इस्लाम का एक हिस्सा है। यही मुसलमान की अलामत है कि ज़कात देगा। इसमें भी हमें हदीस याद करनी होगी। जब पाक पैगम्बर की वफ़ात के बाद जिन कबीले वालों ने ज़कात देने का इनकार किया था, सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे जिहाद किया था और कसम खाई थी कि आपके दौर में अगर तुम ज़कात में ऊँटों पर बकरी होती, 5 ऊँटों तक बकरी ज़कात में दी जाती है, अगर वह बकरी भी रोकोगे मैं तुमसे जिहाद करूँगा। बाब ज़कात देना भी इस्लाम में से ही है। वक़ौलुहु ताला, और कौल अल्लाह ताला का, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह, और नहीं हुक्म दिए गए वो मगर ये ताकि इबादत करें वो एक अल्लाह ताला की, मुखलिसीन लहुद्दीन, शिरक से खालिस अल्लाह के लिए दीन, हनफा यकसू होके, युकीमुस्सलाता व यूतुज़्ज़काता, जहाँ था ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इस तरह नमाज के साथ शर्त है ज़कात की। जो साहिब निसाब है, जो ज़कात नहीं देगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। कायम करे नमाज को, यूतु ज़कात, और अदा करे ज़कात को, ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और ये दीन पुख्ता सबसे मजबूत है। हद्दसना इस्माईलु क़ाल हद्दसनी मालिक इब्न अनस अन अम्मी अन अबू सुहैल इब्न मालिक अन अबी अन्नहु समिया, बेशक उन्होंने सुना तलहा बिन उबैदुल्लाह को, यकूलु कहते जा रजुलन, आया एक आदमी, इला रसूलिल्लाहि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मिन अहल नजद, नजद की जाना से। नजद कहते हैं एक बुलंदी वाली जगह को। नजद कितने हैं, कूफा भी नजद है, लेकिन आपने इसके हक में दुआए खैर नहीं की। नजद की जानब से, साइरुर रासी, बिखरे हुए बालों वाला, जैसे सफर में इंसान के बाल बिखरे होते हैं ना, बिखरे हुए बालों वाला। नस्माओ दुवियिन सौदे, हम उसकी आवाज़ में बिन बिनाहट सुन रहे थे। वला नफका, हम समझ नहीं, वैसे लफ्ज़ ना वला युफ का हुआ, आपकी क्या लिखा हुआ लफ्ज़ नफा का ना, ये लफ्ज़ गलती वाला है, पीछे लिखते हैं बेशक नीचे, वला युफ का हुआ हदीस सही है। युफ का कि हम उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। बास लोग ना नाक में बोलते हैं ना, तो इस तरह लफ्ज़ युफ का हु है, नफा का हु नहीं है। वला युफ का हु, और नहीं समझ सकते थे वो मा यकूलू कि वो क्या कहता है। हत्ता दना, यहाँ तक कि वो आपके करीब आ गया। फ़ाइज़ा हुआ, बस उस वक़्त वो साइल या साल और इस्लामी सवाल कर रहा था इस्लाम के मतलब इस्लाम क्या चीज़ है। फ़क़ाला रसूलुल्लाह, पस फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खमसुन सलातिल फी यौमी व लैलती, 5 नमाजें पढ़ना दिन और रात में। फ़काला, पस कहा साइल ने, हल अलैया गैरुहा, क्या मुझ पर इसके अलावा भी कोई नमाज है। काला, आपने फरमाया ला नहीं, इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि तू नफली नमाज पढ़ ले। काला, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सियाम रमज़ाना, रोज़े रखने रमज़ान के, यानी तेरे पर फ़र्ज़ हैं। उसने कहा क्या मुझ पर को और भी रोज़े हैं। काला, आपने फरमाया ला नहीं, इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि तू नफली रोज़े रख ले। काला, कहा उसने, वज़करा लहू, और यानी कहा रावी ने, और जिक्र किया उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़कात का। काला, उसने कहा हल अलैया गैरुहा, क्या ज़कात के अलावा भी मुझे और कुछ देना होगा। काला, आपने फरमाया ला नहीं, इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि तू नफली सदका कर ले। काला, कहा रावी ने, फ़अदबर रजुलु, पस वापस चला गया वो आदमी आपसे दीन सीख के। वह यकूलु, और वो साइल कह रहा था, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला अज़ीदु अला हाज़ा, मैं इस पर ज़्यादा भी नहीं करूँगा। जो फ़र्ज़ बताए हैं ना उतने फ़र्ज़ पूरे करूँगा। ये मतलब नहीं है कि उसने नफल नहीं पढ़ने थे, ये बात नहीं है। नहीं ज़्यादा करूँगा इस पर, वला अनकुसु, और नहीं कम करूँगा। काला रसूलुल्लाह, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अफलहा इन सदका, फला पाई इसने अगर इसने सच बोला है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।